السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا دوست محمد شعیب آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا طریقہ بیان کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے غسل کیا کرتے تھے۔ خاص کر غسل جنابت جو ہے، ناپاکی کی حالت میں کیے جانے والا جو غسل ہے، اس کا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا اور کتنا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اور یہ تمام احادیث صحیح بخاری کی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر باب الغسل کے اندر حدیث نمبر 245 ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غسل کیا کرتے تھے، خاص کر جنابت کا غسل، بدأ فغسل یدیہ، تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرتے تھے۔ ثم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، اور اس کے بعد پھر آپ وضو کیا کرتے تھے، مکمل اس طریقے کا وضو جس طرح آپ نماز میں وضو کرتے تھے۔ ثم يدخل اصابعه في الماء، پھر اس کے بعد پانی میں اپنی انگلیاں ڈالتے، فيخلل بها اصول شعره، اور اس سے اپنے بالوں کی جڑوں کو تر کرتے، خلا کرتے، یوں ہاتھ پھیرتے۔ ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده، اپنے سر پہ آپ 3 بار پانی بہاتے۔ ثم يفيض الماء على جلده كله، اور اس کے بعد آپ نے پورے جسم پر پانی بہایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں، توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ للصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل جنابت کرنے کا ارادہ کیا تو اس سے پہلے آپ نے وضو کیا، مکمل اس طریقے کا وضو جس طرح آپ نماز میں وضو کرتے ہیں، غیر رجلیہ، لیکن آپ نے اپنے دونوں پاؤں نہیں دھوئے اس میں، وغسل فرجہ، اور اس کے بعد آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا، اصابہ من الاذى، اس جگہ کو جہاں گندگی لگی ہوئی تھی، ثم افاض علیہ الماء، پھر اس کے بعد آپ نے اس پر پانی بہایا، ثم نحى رجلیہ فغسلہما، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو دھویا، تھوڑی دور ہو کے پاؤں اپنے تھوڑے سائڈ پہ کیے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ ھذہ غسلہ من الجنابہ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت تھا۔ اب ان دونوں احادیث کے اندر ایک چیز کا اضافہ ہو چکا ہے، اس میں یا سمجھے کہ فرق آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی حدیث جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس میں انہوں نے فرمایا ثم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، آپ نے وضو کیا مکمل اس طریقے کا وضو جس طرح آپ نماز کے لیے کیا کرتے تھے۔ لیکن اما میمونہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، توضأ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ للصلاۃ غیر رجلیہ، آپ نے وضو کیا اس طریقے کا جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے دونوں پاؤں نہیں دھوئے۔ اور اسی حدیث کے آخر میں پھر آپ فرماتی ہیں کہ آپ ایک سائڈ پر ہو کر آپ نے پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر واش روم ایسا ہو کہ جہاں پانی ٹھہر جاتا ہو، پانی رک جاتا ہو،
تو اس جگہ پہ اپنے پاؤں وضو کے دوران نہیں دھونے چاہیے، بلکہ اپنا غسل مکمل کر کے، یعنی وضو پہلے کر لیا، اس کے بعد جسم میں پانی ڈالا، اور سب سے آخر میں ایک طرف ہو کے اس پانی سے الگ ہو کے پھر اپنے پاؤں دھونے چاہیے۔ یہ اماں میمونہ کی حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ ہاں اگر واش روم ایسا ہو، فلیٹ ہو بالکل، جس میں نکاسی کا انتظام اچھا ہو، پانی رکتا نہ ہو فرش پہ، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے آپ مکمل وضو کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر پاؤں دھو لیے جائیں، اور اس کے بعد باقی جسم میں پانی ڈالا جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے اماں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ہے، اور وہ اسے تھوڑی ڈیٹیل میں بتا رہی ہیں کہ وضو بھی آپ نے کس طریقے سے کیا، غسل میں وضو کرنے کا طریقہ جو ہے آپ کا، اس کو بھی انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے وضو کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 254 254۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قالت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماء للغسل، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا غسل کرنے کے لیے۔ فغسل یدیہ مرتین او ثلاثا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو 2 یا 3 بار دھویا۔ ثم افرغ علی شمالہ فغسل مذاکیرہ، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے الٹے ہاتھ میں پانی لیا اور اس سے اپنے شرمگاہ کو دھویا، ناپاکی کو صاف کیا۔ ثم مسح یدہ بالارض، اور اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ملا، زمین پہ مل کے اس کو صاف کیا۔ ثم مضمض، پھر اس کے بعد آپ نے کلی کی، واستنشق، ناک میں پانی ڈالا، وغسل وجہہ، اور آپ نے اپنے چہرے کو دھویا، ویدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا۔ ثم افاض علی جسدہ، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے پورے جسم پر پانی ڈالا۔ حتی ثم تحول من مکانہ فغسل قدمیہ، پھر اس کے بعد آپ اس مکان سے تھوڑا سا ہٹے اور اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی ہمیں اماں میمونہ کے جو طریقہ بتلا رہی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہانے کا، اس میں یہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے پاؤں آخر میں دھوئے ہیں، اور دوسری چیز جس میں اضافہ ہوا ہے ثم مسح یدہ بالارض، یعنی آپ نے جب استنجا کیا، آپ نے ناپاکی کو جب صاف کیا، تو اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مل کے صاف کیا۔ تو اگر واش روم کچا ہے، دیواریں اس کی کچی ہیں، تو دیواروں پہ ہاتھ مل کے صاف کیا جا سکتا ہے، مٹی ہو مٹی پہ ہاتھ مل کے صاف کیا جا سکتا ہے، یا صابن جو آج کل ہمارے یہاں ہے، صابن ہے، ہینڈ واش ہے، اس کے ذریعے اپنے ہاتھوں کو ہم صاف کریں اور اس کے بعد پھر وضو کریں۔ اسی سے متعلق ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 257، اماں میمونہ سے ہی روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس روایت ہے کہ وہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابۃ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا جنابت کا، فغسل فرجہ بیدہ، آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھویا، ثم دلک بہا الحائط، پھر اس کے بعد آپ نے دیوار پر اپنے ہاتھ کو مسلا، ثم غسلہا، اور اس کے بعد آپ نے اس کو دھویا، ہاتھ کو مسلا اور دھویا۔ اس سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی اس میں دھونے کا ذکر نہیں تھا، لیکن اس حدیث میں اس کی وضاحت ہو گئی ہے کہ آپ نے زمین پہ یا دیوار پہ ہاتھ ملنے کے بعد اس کو دھویا، یعنی ہم صابن سے جب ہاتھ دھوئیں اس کو اچھی طرح پھر دھو لیں پانی سے۔ ثم غسلہا ثم توضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا اس طریقے کا وضو جس طرح آپ نے
نماز کے لیے وضو کرتے تھے. ثم فرغ من غسلہ غسل رجلہ، اور پھر اس کے بعد آپ جب غسل سے فارغ ہو گئے، یعنی آپ نے جسم میں پانی بہا لیا، غسل رجلہ، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنے دونوں پاؤں دھوئے. اب آخری جو چیز ہے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی سے غسل کیا کرتے تھے. غسل کرنے میں کتنے پانی کی مقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے، اس سے متعلق صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 249. حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبد الله هو وابوه وعنده قوم فسالوه عن الغسل. ابو جعفر حدیث بیان کرتے ہیں، ان سے روایت کی جاتی ہے انه كان عند جابر بن عبد الله، کہ وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں تھے. فرماتے ہیں کہ میں تھا اور والد، میرے والد محترم، ہوا و ابوہ، وعنده قوم فسألوه عن الغسل، اور ان کی مجلس میں اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جابر بن عبداللہ کی مجلس میں. فسألوه عن الغسل، اور انہوں نے ان سے غسل سے متعلق سوالات پوچھے. فقال يكفيك ساع، تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کتنے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایا کرتے تھے، یا کتنے پانی سے نہانا چاہیے. تو انہوں نے فرمایا یکفی کا ساع، تمہارے لیے 1 سا پانی کافی ہے. 1 سا پانی سے کیا مراد ہے؟ 1 سا تقریباً 2.5 کلو پانی ہوتا ہے. تقریباً 2.5 کلو پانی 1 سا پانی کہلاتا ہے. فقال رجل ما یکفینی، تو اس مجلس میں سے ایک شخص نے کہا یہ 1 سا پانی تقریباً 2.5 کلو پانی یہ تو میرے لیے کافی نہیں ہے. فقال جابر کان یکفی من هو اوفا منک شعرا، یہ پانی، پھر جابر نے فرمایا یہ پانی یعنی 2.5 کلو 1 سا پانی جو ہے یہ کافی تھا اس ہستی کے لیے جن کے بال تمہارے بالوں سے بہت زیادہ گھنے تھے. اوفا منک شعرا، ان کے بال بہت زیادہ گھنے تھے تمہارے بالوں سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، آپ کی زلفیں تمہارے بالوں سے زیادہ تھے اور گھنے بال تھے آپ کے. وخیر منک، اور وہ تم سے بہت بہترین تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو 1 سا پانی کافی ہوا کرتا تھا، تو تمہارے لیے 1 سا پانی کیوں نہیں کافی؟ ثم امنا فی ثوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم امنا فی ثوب، پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے ہمیں نماز پڑھائی ایک کپڑے کے اندر. اس حدیث سے ہمیں تین چیزیں پتہ چل رہی ہیں. ایک، غسل کرنے کے لیے 1 سا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. یہ فرض نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1 سا پانی کافی ہوا کرتا تھا. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 1 سا تقریباً 2.5 کلو پانی استعمال کریں. دوسری چیز جو ہم اس سے سمجھ پا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بڑے گھنے تھے، ان کی زلفیں گھنی زلفیں تھیں، گھنے بال تھے. ثم امنا فی ثوب، اور تیسری چیز جو ہے امنا فی ثوب، ایک کپڑے میں آپ نے نماز پڑھائی. محدثین نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ایک کپڑے سے مراد یہ ہے کہ ایک کپڑا ایسا ہو جو بڑا ہو اور جس سے پورا جسم ڈھک جاتا ہو، سطر عیاں نہ ہوتا ہو، تو اس میں نماز پڑھانا جائز ہے. واللہ اعلم بالصواب.